آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں یہ 5 محرم الحرام سے جڑا ہے، خاص طور پر کربلا کے کم سن ترین شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب سے متعلق ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک طرح کا مشہور روایتی بیان ہے جو اکثر مجالس میں اس دن کی یاد میں پڑھا یا سنایا جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس بیان میں جو واقعات ہیں، جو تفصیلات ہیں، ان کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ بیان جو ہے یہ کربلا کے المیہ کے وسیع تر منظرنامے میں ایک خاص جذباتی وزن رکھتا ہے۔ اس کا پس منظر جیسا کہ یہ روایت بیان کرتی ہے وہ شدید پیاس ہے جو 5 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت خاص طور پر بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بیان اس صورتحال کو کیسے پیش کرتا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ حضرت علی اصغر وہ صرف 6 ماہ کے تھے جب پیاس اور گرمی کی شدت ناقابل برداشت ہوئی، تو روایت کے مطابق امام حسین انہیں اپنے ہاتھوں پر لے کر مخالف لشکر کے سامنے گئے۔ یہ منظر خود ہی بہت کچھ کہتا ہے۔ جی، اور یہاں بیان ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ڈرامیٹک لمحہ تخلیق کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ امام نے بچے کو بلند کیا، شاید یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ معصوم ہے۔ بیان کے مطابق ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر دشمن انہیں پانی نہیں دینا چاہتے تو کم از کم اس معصوم بچے پر رحم کریں جو بالکل بے گناہ ہے۔ یہ رحم کی اپیل ایک بچے کی معصومیت کو سامنے رکھ کر۔ اچھا، تو اس بیان اس لمحے کو کیسے پیش کرتا ہے؟ کیا اس کا کوئی اثر ہوا لشکر پر؟ یہی تو اس بیان کا ایک انتہائی اہم اور پر اثر نقطہ ہے۔ روایت کے مطابق رحم دلی ابھارنے کی اس کوشش کا جواب بالکل الٹ ملا۔ مقصد تھا کہ شاید کوئی دل نرم پڑ جائے، لیکن بیان جس رد عمل کی تصویر کشی کرتا ہے وہ انتہائی سفاکی پر مبنی ہے۔ جی، بیان میں آتا ہے کہ حرملہ نامی شخص نے ایک تیر چلایا، اور روایت اس تیر کی نوعیت پر بھی زور دیتی ہے، ایک 3 شاخہ تیر۔ اس تفصیل کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تفصیل یعنی 3 شاخہ تیر کا ذکر یہ اکثر اس ظلم کی شدت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک شیر خوار بچہ، اس کا نازک گلا اور اس کے لیے ایسا ہتھیار، بیان اس کے ذریعے معصومیت پر ہونے والے ظلم کی انتہا کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ صرف قتل نہیں بلکہ انتہائی بے رحمی کا اظہار ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تیر بچے کے گلے پر لگا اور وہ وہیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ واقعی یہ دل دہلا دینے والا منظر ہے جس کی تصویر کشی یہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس ناقابل تصور سانحے کے بعد بیان امام حسین کے رد عمل کو کیسے سامنے لاتا ہے؟ یہاں بیان ایک اور بہت گہرے پہلو کو چھوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ امام حسین نے بچے کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آسمان کی طرف اچھالا۔ یہ ایک علامتی عمل ہے جسے اکثر صبر حسین اور اللہ کی رضا پر مکمل تسلیم کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی شدید ترین غم اور صدمے کے عالم میں بھی بیان امام حسین کی جانب سے کسی شکایت یا مایوسی کے بجائے اس قربانی کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ انہوں نے کہا، خدایا یہ قربانی بھی قبول فرما۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل، یہ نقطہ اس بیان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صرف مظلومیت کی داستان نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل حالات میں بھی ایمان اور صبر کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ امام نے اس عظیم صدمے کو بھی اپنی جدوجہد کا حصہ سمجھا اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ تو اگر ہم اس بیان کا خلاصہ کریں تو یہ 5 محرم کے دن پیش آنے والے ایک انتہائی دردناک واقعے کی تفصیلات پیش کرتا ہے۔ ایک 6 ماہ کے بچے کی شدید پیاس، پانی کی ناکام التجا، معصومیت کا بے دردی سے قتل، اور پھر والد کا اس عظیم قربانی کو صبر و رضا کے ساتھ قبول کرنا۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ جس طرح اس بیان میں پیش کیا گیا ہے کربلا کی مجموعی قربانیوں کی داستان میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ خاص طور پر معصومیت، مظلومیت اور ظلم کی انتہا کو اجاگر کرتا ہے۔ بیان کا انداز ہی ایسا ہے کہ سننے والے پر گہرا جذباتی اثر چھوڑے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس بیان میں موجود کون سا عنصر ہے؟ بچے کی معصومیت، پانی کی التجا کی ناکامی،
ظلم کی انتہا یا پھر والد کا وہ صبر؟ کون سی چیز نسل در نسل اس واقعے کو یاد رکھنے اور بیان کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ پرتاثیر ثابت ہوئی ہے، اور کیوں؟ اس پر غور کرنا یہ خود ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، وہ گھنٹی کا آئیکن بھی دبائیں۔